سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا پروگرام ہے اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا پروگرام ہے. اس میں انڈیا اور پاکستان کے علاوہ ہم باقی ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً ان کے یوم آزادی کے اوپر پروگرام کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ ہمارا کسی گروپ، کسی جماعت، کسی ٹولے یا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تمام مذاہب، مسلک اور فرقوں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب میں اچھائی کی باتیں ہوتی ہیں، برائی کی بات نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے کردار ہوتے ہیں اور اچھے اور برے ہر مذہب میں ہوتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی سا بھی مذہب ہو. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کسی کی دل آزاری ہو. ہم صرف ان لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں جو کہ خرابی کا باعث بنتے ہیں. اگر کوئی صرف میرے ساتھ ذاتی کرے تو شاید میں خاموش ہو جاؤں، لیکن اگر کمیونٹی کے ساتھ یا پوری انسانیت کے ساتھ ذاتی کرتا ہے تو پھر میں خاموش نہیں رہوں گا. میں اس کے اوپر احتجاج کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. شروع میں جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو میرا بھی خیال تھا اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی مذہب کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا، مذہبی بحثوں میں نہیں الجھنا. تو میں نے بھی سوچا تھا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو مذہبی بحثوں سے علیحدہ ہیں اور ہم اچھا کرنے پر اچھا کہتے ہیں اور غلط پر اعتراض. اور اعتراض کرتے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے یہ لوگ کچھ بھی نہیں. میں نہیں پرواہ کرتا، اگر غلط کریں گے تو میں غلط کہوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر اچھا کرے گا تو میں اچھا کہوں گا. اسی کے اوپر ہمارا پروگرام چلتا ہے، ہم اسی کے اوپر پروگرام کریں گے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ مذہب کی آڑ لے کر بہت سارے لوگ بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں اور ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یار مذہب کی بات ہے، پردہ ڈالو. کس بات کا پردہ ڈالو بھائی؟ کس چیز پہ پردہ ڈالو؟ ہمارا مذہب تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، جو چاہے پڑھ لے. اس میں پردہ ڈالنے کی کیا بات ہے؟ اور اگر آپ اسی طرح پردے ڈالتے رہے تو اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بازار میں پردے ختم ہو جائیں گے. آپ کو پردہ ڈالنے کے لیے پردے نہیں ملیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے پہلے نہیں پتا تھا. بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، اسلامک فیڈریشن ہے، یہاں پر سب کچھ ہے. میں بھی بہت ان کی عزت کرتا تھا، بہت ہی خیال کرتا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور یہ سب. لیکن جب حقائق مجھے پتہ چلے تو میری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اتنا ٹائم گزر چکا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مولانا لوگوں سے اگر یہ ذکر کرو تو بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے، یہ تو سب ہوتا رہتا ہے. تو بھائی بولتے کیوں نہیں؟ کیوں اس خرابی کو جو ہے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، سب کے نام ہیں میرے پاس، باری باری سب کو لے کر آؤں گا. فی الحال ہم بات کریں گے ایم سی سی کے اوپر. ایم سی سی کا ادارہ گزشتہ بقول لوگوں کے جنہوں نے ان کے اوپر عدالت میں ان کو لے کر گئے تھے، بقول ان لوگوں کے 38 سال سے دھاندلیاں ہو رہی ہیں اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. ایک کیس داخل ہوا تھا ایم سی سی کے الیکشن کے خلاف، جو 2007 میں الیکشن ہوئے تھے اور 2008 میں ہوئے، اکتوبر 24 2007 میں. میں نے کورٹ سے اس کیسز کی کاپیاں نکلوائیں اور میں نے وہ نام دیکھے کہ ان میں کس میں نام تھے. تو مجھے ایک نام ملا، ابو ظفر ایم عبدالباسط صاحب. میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور ان کو اپنے اسٹوڈیو آنے کی دعوت دی. اس وقت وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے اس کے متعلق کچھ سوال کریں گے. جو کیسز ہیں یہ ہمارے پاس. باسط بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام جلسے میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. باسط بھائی، یہ کیس داخل کیا گیا تھا جو کہ میرے پاس یہ 2 کاپیاں ہیں، شاید یہ ادھر ادھر ہو گیا، لیکن میں پھر بھی یہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ انگلش میں ہے. جی جی ہاں، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ میں پڑھنے کی کوشش تو کروں گا کیونکہ ہمارے لوگ جو بہت سارے سننے والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ریڈیو پہ جو بیٹھ کر یہ انگلش بول رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کا ایکسنٹ امریکن ہونا چاہیے. لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اردو ایکشن میں اس کو پڑھوں.
اور چشمہ لگا کے. This case arises out of an election held on January 20th, 2008 for the selection of the president and 6 members of the board of directors of the Defendant Muslim Community Center. The MCC is an Illinois non-for-profit corporation founded to carry on religious, charitable and education activities in conformity with the religion of Islam. The MCC is comprised of the general body of members and 18 members, board of directors, as well as number of officers and a large number of committees. As of October 24, 2007, the MCC had approximately 990 general body members qualified to vote in MCC election. By the end of that month, the MCC membership increased to well over 2,500 and 2,506 requests for absentee ballots were submitted for the upcoming election. The election was originally to be held on December 9, 2007. Prior to the election, several MCC members and officers began to voice concern about the surge in new membership and requests for absentee ballots. Related concerns were also raised about the authenticity of several hundred of these new membership applications. In response, the board, with the aid of the MCC Executive Council and Election Committee, adopted several measures designed to verify the identity of those members requesting absentee ballots. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی صحیح ہے. Dissatisfied with the steps taken by the MCC board to verify the identity of new members on November 25, 2007, the plaintiff and another MCC member, Athar Ali Asad, submitted to Dr. Siddiq M. Lakhani, chairman of the Darul Qaza or Darul Qadha, a request for an emergency hearing to look into suspected new members. سامعین نوٹ کریں. The Darul Qaza is an arbitration committee within the MCC tasked with resolving dispute between members and the MCC. The Darul Qaza is not a standing committee provided for under the MCC bylaws. On December 3, 2007, Dr. Lakhani issued a notice of emergency meeting MCC Darul Qaza via email to the MCC President Dr. Abdul Sattar, the General Secretary, Javed Bhatti, the Chairman of the Membership Committee, Yasin Siddiq, and the Chairman of the Election Committee, Rashid Khan. The notice stated that a hearing would be held the following evening, December 4, 2007, to investigate numerous complaints regarding MCC membership, ghost membership, and fraudulent absentee ballots. The hearing was held on that day and attended by Dr. Sattar, Dr. Lakhani, the 2 other permanent Darul Qaza committee member, and the plaintiff. After reviewing unspecified documentary evidence, the Darul Qaza concluded that there was substantial evidence of inappropriate membership drive and absentee ballots prior to the election. As a remedy, the Darul Qaza ordered a suspension of the election, declared that all board decisions made in November 2007 regarding membership and absentee ballots were null and void, and essentially granted Dr. Sattar emergency power, including the power to run the MCC for up to 2 years and revise the MCC's bylaws as he and the Darul Qaza saw fit. Dr. Sattar refused to implement the Darul Qaza's decision. اب باسط بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ جب یہ سب داخل کیا گیا وہاں پر، میں نے وہ پیپر بھی دیکھے ہیں جو جن کو کہا گیا ہے کہ یہ جعلی ممبرشپ تھی، وہ پیپر بھی دیکھے ہیں اور اس میں وہ ایڈریس بھی دیکھا ہے 245 پی او باکس نمبر 245 جو کہ ایم سی سی کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں طاہر صاحب، ان کے نام تھا وہ. میں نے وہ پیپر بھی دیکھا ہے کہ جو کہ پوسٹ آفس سے نکالا گیا تھا، جس میں ان کا نام تھا کہ یہ 245 پی او باکس نمبر طاہر صاحب کا. طاہر صاحب نے ہی ممبر بنائے تھے اور طاہر صاحب ہی ایبسینٹی بیلٹس لے کر آئے تھے، رائٹ؟ میں صحیح ہوں؟ جی صحیح ہے. اور وہ انہی کے نام پہ تھا اور انہی کے نام پہ بے شمار ممبر بنائے گئے تھے، یہ پروف تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے باوجود جج نے اس کو کیسے ان کے حق میں فیصلہ دیا؟